یہاں صاحب پنجاب کے ضمنی الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہے آج، وہ سیلاب کی وجہ سے جو ملتوی کیے گئے تھے NA 96 NA 104 NA 143 PP 98 PP 203، کیا پی ٹی آئی کا فیصلہ اب بھی یہی ہے کہ آپ نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کر رہا ہے؟ بالکل اسد اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ تو میرے خیال میں بہت پرانی بات ہوگی ہے، کیونکہ یہ اسمبلیاں، یہ پروونشل اسمبلیاں ارریلیونٹ خود کر دی ہے گورنمنٹ نے. اب یہاں سے کیا حاصل وصول کو پبلک ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں، کو پبلک کے ویژنز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ ہمیں بتا دیں. جو پبلک کی کوئی سروس ہو رہی ہے تو یہ تو ربر سٹیمپ بن چکے ہیں، اور ربر سٹیمپ کیا ہونا ہے، جو آرڈر آنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دینا ہے لیجسلیشن کے، ان کو پتہ نہیں ہے. تو کیا اس میں کر کے اب پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن رہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نتائج نہیں حاصل کیے جا سکے جو ہونے چاہیے تھے، تاکہ لوگوں کی ول، لوگوں کی وش، لوگوں کے حالات، اور کیونکہ یہ برج ہے، پارلیمنٹ برج ہوتا ہے پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان، ایگزیکٹو کے درمیان، سب چیزیں، لیکن ویسی نہیں ہو سکی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں رہا، لیکن آپ پارلیمنٹ میں موجود بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا، فیصلے میدان میں ہونے چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں جب اپنی ایک کانفرنس میں، مفتی محمود کانفرنس میں خطاب کیا تھا، وہ بظاہر ہے وہ ایک پوری ہیڈ لائن بنی میڈیا کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. ذرا سنیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیسے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا. کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے. یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں. عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے. حاجی غلام علی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ وہ ناراض کیوں ہو گئے اچانک؟ ابھی تو تھوڑے دن پہلے تک سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں، حکومت کے ساتھ مل کر، حکومتی جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ خیبر پختونخوا میں اپنا ایک مشترکہ امیدوار لانے کی بات کر رہے تھے. اچانک وہ کہنے لگے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، فیصلہ میدان میں ہوگا، اس پارلیمنٹ کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ اچانک کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اچانک نہیں ہوا. پروونشل اسمبلی کے CM صاحب کے انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے ایک لائحہ عمل تیار کی کہ ذرا الیکشن جیتے یا نہیں جیتے، لیکن ایک بہت بڑا فگر ہے 49 کے درمیان اور ادھر 92 ہے. تو اگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ آنا پوز آتا ہے، جس طرح ہمارا دورانی صاحب آیا تھا، حیدر ہوتی آیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جرگہ مراکہ کر کے، اگر اپوزیشن و اقتدار راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو الیکشن لڑنا سب کا حق ہے. لیکن دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. قاہرہ صاحب میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور ہمارا بہت اچھا تعلق ہے پارٹی سے بالا تر ہو کر. لیکن دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے 24 کروڑ عوام بشمول پیپل پارٹی کے ورکروں سے پوچھے تو یہی بات کرے گا جو مولانا کہہ رہا ہے کہ ایوان جیلی ہے. یہ ایوان کچھ کر نہیں سکتا، اور دنیا میں بہت تیزتر ترقی ہو رہی ہے ہر ملک میں اپنی اپنی، اور ہم تیزتر تباہی کی طرف جا رہے ہیں. نہ نظام تعلیم ہے، نہ ایل کا سسٹم ہے، نہ انفراسٹرکچر کا سسٹم ہے، نہ کرپشن کا خاتمہ ہے. آج مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، میں اس پر کھل کے بات نہیں کرتا، لیکن وہ پیپلز پارٹی کا بڑا ذمہ دار آدمی تھا، اور کہتے ہیں کہ سندھ میں ابھی 4-5 دن پہلے 7 ارب روپے کا ٹینڈر تھا، اور اب میں جب چلے گئے ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے تو اس نے کہا ٹینڈر تو ادھر نہیں ہے. اس نے کہا بھئی یہ اخبار ہے آپ کا، وہ نہیں جو فلانے کے گھر میں ہے، وہ ادھر جب چلے گئے تو مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا، اور ٹینڈر ہو گیا. اور پھر اس نے اور جو کہانیاں بتائی نا، تو یہ ملک کی تباہی ہے. قاہرہ صاحب کے ساتھ میں اکیلے میں مل کر
یہ بات کہہ دوں گا کہ 7 ارب روپے کا ٹینڈر ہے، کہتے ہیں اتنے دے دو تو 14 ارب کا کر دیں گے۔ دیکھیں کس طرح یہ ملک چلے گا۔ اس ملک میں نوجوان کے روزگار کے لیے سوچ نہیں ہے، اس ملک میں ایجوکیشن، ہمارے یعنی خیبر پختونخوا میں 40 لاکھ سے زیادہ بچے تعلیم سے باہر ہیں۔ اب یہ کس طرح ہم اس کو کہتے ہیں عوامی حکومت؟ نہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں حاجی صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے جو سوال آپ پر جو اعتراض بھی ہوتا ہے، اور اعتراض کی صورت میں سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں، پی ٹی آئی کے حصے کی مخصوص نشستیں لے لیتے ہیں جا کر، تو تب تو وہ نشستیں جعلی نہیں سمجھتے آپ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا آئینی حق تھا، اور جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے حصے کی نشستیں آپ نے لے لیں، لیکن ویسے آپ مجموعی طور پر ایوان کو جعلی سمجھتے ہیں، لیکن اسی جعلی ایوان میں پی ٹی آئی کے حصے کی نشستیں آپ قبول کر لیتے ہیں، مخصوص نشستیں۔ نہیں، دیکھیں آپ تو دیکھیں آپ ایک ذمہ دار بندے ہیں، اور نشستیں ہم نے نہیں لی، وہ نشستیں سپریم کورٹ نے دی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک نظام میں اصلاح نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہوگا، اور جس کو اقتدار قوم سپرد کرے، جمہور اقتدار سپرد کرے، بالکل وہ کرے، چاہے پیپلز پارٹی کو کرے، چاہے مسلم لیگ نون کو کرے۔ آج دیکھو پاکستان میں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب اقتدار میں بیٹھے ہیں، کیا اکثریت ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں ہیں، اور 2 مہینے بعد ایک ایشو کھڑا کر لیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے، دیکھو سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، پیپلز پارٹی نے بہت سختیاں برداشت کی ہے، مسلم لیگ نون نے بھی سختیاں برداشت کر لی ہے، باقی جماعتوں نے بھی۔ اب ان جماعتوں کا کام ہے کہ اس ہائبرڈ سسٹم سے نکل آئے، یعنی آج سے ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس پر تو مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد آنا پڑے گا نا سر، جب جو انہوں نے اعلان کیا ہے، تو سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں؟ مگر پہلے میں چاہوں گا کہ رانا صاحب اس کا جواب دیں، کیوں ان کے سارے اتحادی ناراض ہیں؟ پیپلز پارٹی ناراض ہے، 1 مہینے کا الٹیمیٹم آپ کو دے رہی ہے، جے یو آئی ناراض ہے، مولانا اسلام آباد میں دھرنا دینے کی یا احتجاج کرنے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی تو ہے ہی ناراض، ایم کیو ایم بھی اپنے شکوے کرتی رہتی ہے۔